جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ دو چیزیں سر، آپ کو پتہ چھوٹی سی میں نے بات کرنی ہوتی 10 منٹ کی، تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ مجھے برداشت کرتے 10 منٹ، تو دو چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ایک تو یہ لاس اینجلس میں اللہ پاک نے انتقام لیا، اس کے بارے میں ذکر کرنا، اور ایک یہ کہ جی اوورسیز میں اس وقت بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اختیار غیر میں نے کل پرسوں بھی اس کے اوپر ذکر کیا۔ ابھی کچھ اور ڈیولپمنٹ مجھے جو چیزیں سامنے آئیں ان کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پوزیشن یہ ہے سر، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں، خان صاحب ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے سیدھا کہا کہ میں نے اپنے شہداء کے 26 تاریخ کے جو میرے شہداء ہیں ان کے اوپر میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، ان کے خون کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو اس کو لے کے جو ہے صورتحال جو وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور کل جو ہے وہ لندن میں ایک بریفنگ ہے پارلیمنٹ کے اندر ایم پیز کو دی جائے گی، جو کہ 26 تاریخ کے جو قاتل جو میسیکر ہوا اسلام آباد میں، جو قتل و غارت گری اسلام آباد میں ہوئی، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وہاں پہ پارلیمنٹ کو بتایا جائے گا، یو کے کی بریفنگ ہوگی، وہاں پہ پی ٹی آئی یو کے تمام لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ہوں گے، جو اوورسیز قیادت جو اویلیبل ہے وہ ساری وہاں پہ ہوگی۔ تو وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اس درمیان میں جو پاکستان کی حکومت ہے اس نے بڑی پھرتیاں دکھانی شروع کی ہیں۔ اب جو مستند خبریں آ رہی ہیں، آپ اندازہ کریں، آپ دیکھیں پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ اکانومی ہماری ٹھیک نہیں ہے، بجلی کی بل لوگ دے نہیں پا رہے، سیکیورٹی کی پوزیشن ہماری بڑی خراب ہے، انٹرنیشنل صورتحال ساری بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، وہ ہم نے دیکھنی ہے۔ ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے لیے حکومت کے مختلف ادارے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل سیکیورٹی کے لیے جو ادارے کام کرتے ہیں، اس میں آئی ایس آئی ہے، اس میں آئی بی ہے، یہ تمام ادارے جو ہیں اپنے فنکشن کرتے ہیں، وہاں سے سیکیورٹی کی انفارمیشن لیتے ہیں، پاکستان کو سیکیور بناتے ہیں، پاکستان کے بارڈر کو سیکیور بناتے ہیں، وہ انفارمیشن لا کے فوج کو دیتے ہیں، فوج اس کو اوپر اینالائز کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، ان کو سوچتی ہے، سمجھتی ہے کہاں کہاں خطرہ زیادہ، کہاں کہاں خطرہ کم ہے۔ تو یہ سارا کام جو ہے سیکیورٹی کا، بارڈر کا، یہ ہماری فوج کے پاس، ہماری آئی ایس آئی کے پاس ہے۔ اس کے بعد اکانومی کی پوزیشن دیکھ لیں آپ۔ اکانومی میں یہ ہے جی کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ اس میں آئی سی ایس فی ایف سم تھنگ انہوں نے بنائی تھی، گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا تھا کہ جی وہاں سے بڑی انکم آ رہی ہے، بڑی چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ ناکام ہے۔ اچھا، میں بات جو ایک اس پہ رہتا ہوں ذرا تھوڑا سا، پھر بات دائیں میں ہو جائے گی۔ لیٹس سی آن سیکیورٹی ایشوز۔ اچھا جی، سیکیورٹی کی بڑی پوزیشن خراب ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو یہ بم دھماکے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد۔ اب اس کو کرتا کون ہے؟ کرتا ہے جی آئی ایس آئی۔ لیکن آئی ایس آئی کر کے رہی ہے اس وقت، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ آئی ایس آئی کر کے رہی ہے اس وقت۔ آپ کو خیر پتہ تو ہے ہی آپ کو، لیکن میں آپ کو وہ بات کروں، جب غیر ملک ممالک میں جا کے آئی ایس آئی کیا کر رہی ہے، یہاں کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں، یہاں پہ کانفرنس کرائی جا رہی ہیں، پاکستان زندہ باد کانفرنس، گریٹ پاکستان کانفرنس، اور وہ لوگ کرا رہے ہیں، ساتھ لکھا ہوتا ہے جی بزنس کمیونٹی، یعنی وہ لوگ کرا رہے ہیں جن کا بزنس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ لوگ اس قسم کی کانفرنس کرا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے سارا کا سارا پیسہ ان کا لگ رہا ہے، آئی ایس آئی اس میں انوالو ہے۔ پھر پرسن ٹو پرسن جا کے لیڈرشپ کو ملنا شروع کیا انہوں نے، جو یو کے کی لیڈرشپ ہے، فرانس، جرمنی، جو جہاں بھی ان کو بندے ملتے ہیں ان کو ملتے ہیں، ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ آپ کی گردن پہ، اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسے پوچھتے بھی ہیں کہ جی آپ کے کیا خیال ہے کہ ملک کیسے، یہ مستند باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اس کام کرتے ہوئے یہ سوچ نہیں رہے کہ جس کام میں آپ لگے ہوئے اس کام سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، نکلنا بالکل کچھ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ جو پیسہ جو باہر جو یورپ امریکہ میں جو آپ لگا رہے ہیں، اور دیار غیر میں جو آپ نے اتنا پیسہ لگا دیا لوگوں کے اوپر، 200 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ، آپ یقین کریں 200 پاؤنڈ اگر ایک فیملی کو پاکستان میں دے نا، تو وہاں پہ اس کا تقریباً 200 پاؤنڈ کا تقریباً اس کا 50-60 ہزار 70 ہزار روپیہ بن جاتا ہے سر خاندان اچھا خاصا پل جاتا ہے۔ تو وہ کر کے دیکھ لیں، وہ شاید ہو سکتا ہے اس سے لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف آ جائیں، یا پاکستان وہ عمران خان کو بھول جائیں، یوں کہہ لیں، وہ چاہتے بیسیکلی یہ ہے کہ عمران خان کو بھول جائیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے 200 پاؤنڈ جو پاکستان میں دینے سے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو بھول جائیں، یا عمران خان ان کے دماغ سے نکل جائے، دل سے نکل جائے، کوئی ایسی صورتحال بن جائے، لیکن فی الحال یہاں پہ ان کو سراسر ناکامی ہے۔ یہ اوورسیز میں کنفرم بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جن لیڈران سے جن لوگوں سے بات کی، انہوں نے ہاتھ صاف چیتا جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جی کہ ہم خاموش رہیں گے، ہم آپ کے جرنیلوں کو کچھ نہیں کہتے، ہم بولتے نہیں ہیں، ہم اتنا ہی کر سکتے، اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم سے زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے دونوں پاسے لتر پڑنے نا، اگر ہم چھوڑ کے تب بھی لتر پڑنے، اگر ہم ساتھ مل کے دیکھیں۔ اب آپ اندازہ کریں
تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا چلے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ بتا رہے ہیں پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو تھوڑا بہت کہیں کمپرومائز کہہ لیں یا ان کی بدماشی تڑی میں آ سکتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ آئی ایس اے بھی ان کو جا کے بتا رہی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اب تھوڑے اس طرح کریں، خاموش ہو جائیں، اب اس طرح کریں، یہ بات نہ کریں، اب اس طرح ایسے کر لیں. تو یہ جو انہوں نے کام شروع کیا ہوا، یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کا اب ستیہ ناش ہو چکا ہوا ہے، فوج کا، آئی ایس آئی کا، ان ستیہ ناش کر دیا. یعنی بارڈروں پہ جو لوگوں نے بیٹھنا تھا، بارڈروں کی جنہیں حفاظت کرنی تھی، وہ یہاں پہ لوگوں کو ملتے پھرتے ہیں اوورسیز میں. وہ یہاں پہ اپنے منتے ترلے کر رہے ہیں کہ آپ پلیز ایسے کر رہے ہیں، ایسے نہیں تو ایسے کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، کانفرنس میں بندے آ جائیں. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہو رہی ہیں، اور اس کا ان کو مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری آئی ایس آئی اس حد تک آ گئی ہوئی ہے کہ یہ کام کرنے لگی ہوئی. تو بارڈر تو پیو نے دیکھنا، بارڈر کس نے دیکھنا؟ بارڈر پہ کون کھڑا ہوگا؟ تو بارڈر کے لیے تو آپ کے پاس اب سیکورٹی کے لیے آپ کے پاس آدمی نہیں ہے، اتنی فوج تو آپ کے پاس ہے نہیں، اتنی آئی ایس آئی بڑی بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں سے بندے نکال کے یہاں پہ گھومتے پھریں اور عیاشیاں کریں اور پھر لوگوں کے پاس جا کے کھانے بھی کھائیں. اور بڑا نہیں، یہ پوزیشن ہے آئی ایس آئی کی. اچھا، یہ دوسری بڑی ڈسٹربنگ خبر ہے، جو چیز ہے نا جو دیکھنے میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جی لاس اینجلس میں آگ لگی، لوگوں کے گھر جل گئے. لاس اینجلس کا بہت بڑا علاقہ تباہ ہو گیا. دیکھیں، افسوس، جو دکھ تکلیف ہے نا، موت، وہ چاہے امیر کی ہو چاہے غریب ہو، سب برابر ہے. اس کے لیے کسی کے مرنے پہ خوشیاں منانا یا اس قسم کی باتیں کرنا کہ وہ بدلہ ہو گیا، وہ اس کا غزہ کا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ لگی نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے ایکشنز جو ہوتے ہیں کسی انسان کے، وہ آپ کی نیتوں کا، آپ کی پرسنالٹی کا عکس ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کس قسم کی، آپ کس قسم کے لوگ ہیں. یعنی ہم یہ اس حد تک آ چکے ہوئے ہیں ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، ہم یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اللہ پاک کو دی ہوئی ہے. اللہ پاک ہماری ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ بدلے لے رہا ہے، اور ہنسی کچھ نہیں کرنا. ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا ہے. یہ جو ویڈیوز پھر رہی ہیں کہ جی وہ ان کا بدلہ ہو گیا، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور بیچ میں وہ ہیروشیما ناگاساکی کی تصویریں بھی لگا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کہاں سے پکچر دیکھ کے کمپیریزن کر رہے ہیں بیسیکلی غازہ کا اور اس کا لاس اینجلس کا. سر، یہ ہماری کوہڑ اور غلط قسم کی جو ہماری مینٹیلٹی ہے نا، سست قسم کی مینٹیلٹی کہہ لیں، کام نہ کرنے والی مینٹیلٹی کہہ لیں، ہماری جو یہ مینٹیلٹی جو ہے نا، یہ پروگریسو نہیں ہے. یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم مینٹیلٹی ہماری مینٹیلٹی کہ ہمارا کام اللہ نے کر لیا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم آرام سے بیٹھیں گے. دیکھیں، آپ کا کام آپ نہیں کرنا ہے، غازہ کا بدلہ آپ نہیں لینا ہے. غازہ کے جو لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربری تھی، آپ کی بات، آپ کا اس کا حساب آپ نہیں لینا ہے. یہ اللہ پاک نہیں لینا ہے. اللہ پاک نے یہ کس قسم کا حساب لیا آپ لوگوں سے، یہ غازہ کا، کہ وہ لوگ بھی سارے بچ گئے، ان کی پراپرٹیاں بچ گئیں، ان کا پیسہ بھی بچ گیا، گھروں کو آگ لگی، یہ بدلا ہو گیا. یہ کس قسم کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند کریم اس طرح کام کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. جب تک آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے، جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. اب آپ کے یہ تمام چیزوں کے ویڈیوز کا مقصد کیا ہے کہ جی ہمارا کام پورا ہو گیا، اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا، اب آپ سکون سے بیٹھیں گے، اب آپ نے کرنا کچھ نہیں. یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو آپ کو کرنے نہیں کچھ دیتی. یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو آپ کو پروگریس نہیں کرنے دیتی، جو آپ کو جدوجہد نہیں کرنے دیتی، جو آپ کو زندگی میں اسٹرگل نہیں کرنے دیتی. جب تک آپ پازیٹیو نہیں سوچیں گے، آپ یقین کریں کہ آپ آگے چیزوں کو نہیں بڑھا سکیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ اپنی زندگی میں بحیثیت قوم، آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اپنی مینٹلٹی چینج کرنی پڑے گی. آپ کو قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ کو ایک پریکٹیکل چیز کے طور پہ لینا پڑے گا. یہ نہ تو ثواب ہے، نہ آپ کے کام اللہ پاک آ کے کر رہا ہے. آپ نے اپنا کام خود ہی کرنا ہے، اور اسی بیس پہ آپ کو جنت و جہنم ملنی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ بندے آپ مار دیں اور بدلہ عالمی آ کے لے لے، یا ہمارے بندے کوئی اور آ کے مار جائے اور ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوں، ہمارے بچے کو مار کے چلا گیا اور اللہ میں ہمارا بدلہ لے رہا ہے. سر، اس طرح ہوتا نہیں ہے، نہ یہ ہوگا. وہ بھی مظلوم ہیں جو مرے ہیں، اور جو غازہ میں مرے وہ بھی مظلوم ہیں، جو وہاں پہ مرے وہ امیر غریب ایک الگ ایشو ہے، اس میں نہیں مجھے، لیکن انسان ہے. آپ انسانیت کو دیکھیں، آپ اپنے آپ پہ سوچیں بیٹھ کے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کس قسم کے آپ کی ذہنیت بنا لی ہم نے کہ ہمارے بدلے اللہ لے رہا ہے. سر، اللہ کسی کا کوئی بدلہ نہیں لیتا. آپ نے اپنا بدلہ خود لینا ہے. اپنی جنت اور جہنم آپ نے خود بنانی ہے. اپنی زندگی اپنی خود گزارنی ہے. آپ لوگوں نے اپنا بھی خیال کریں، اپنے بچوں کا بھی خیال کریں، ان کو بتائیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، اچھی بھی بری بھی، جنت بھی جہنم بھی عمل سے بنتا ہے. عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا.
سو اپنے آپ کے اپنے اعمال کو اچھا کریں، اپنے اعمال کو بہتر کریں، پریکٹیکل ہوں، مایوسی سے نکلیں، تب جا کے ہم کچھ قوم کی صورت اختیار کر سکیں گے۔ اس بات پہ ضرور سوچے گا کہ ہمارے بدلے اللہ نہیں لے رہا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔